گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے ممبر اور گوادر حق و تحریک کے چیئرمین مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے ایک جذباتی اور جھوٹ سے بھرپور تقریر کی گئی، جس میں بلوچستان میں جاری ہر برائی کا ذمہ دار ایف سی، فوج اور اداروں کو قرار دیا گیا۔ اپنی پوری تقریر کے دوران مولانا صاحب نے جذبات میں ہی صحیح مگر کچھ حقائق بھی تسلیم کیے اور کہا کہ وہ بلوچستان میں اغواکار مافیا، منشیات فروش مافیا، قاتل مافیا اور پہاڑوں پر بیٹھے دہشت گرد تنظیموں کو جانتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کا غیر قانونی مافیا کو جاننے کا اقرار ان مافیاز کے پیچھے سیاسی حمایت کے باعث کارروائیوں میں مشکلات کا کہا جاتا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ سیکیورٹی ادارے کوئلے کے ٹرکوں اور ڈیزل کے زمبیات روک کر چیک کرتے ہیں اور اس پر بھتہ لیتے ہیں، مگر اصلیت تو یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں حمایت میں یہی اسمگلنگ مافیا ملوث ہے، جو دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا ہے، اور جیسے ہی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے مولانا ہدایت الرحمان جیسے لوگ میدان میں آ جاتے ہیں احتجاج اور دھرنے دینے کی خاطر۔ مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے کوسٹ گارڈز پر تنقید کی گئی، مگر یہی کوسٹ گارڈز اسمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسمگلنگ سے حاصل ہونے والا پیسہ کن سرگرمیوں میں استعمال ہوتا ہے، کیسے یہ پیسہ دہشت گردی کی حمایت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی کوسٹ گارڈز کے خلاف ہرزہ سرائی ثبوت ہے کہ انہیں کس عمل سے تکلیف ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے صوبے میں بدامنی اور دہشت گردی کا الزام بھی سیکیورٹی اداروں پر ڈال دیا۔ انہوں نے مستونگ، دکی، موسیخیل کے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات کا ذکر تو کیا، مگر انہی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایف سی اور پاک فوج کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی ادارے بلوچستان میں امن کی بحالی کے واسطے سرگرم ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان کی جانب سے اسپتال اور تعلیمی اداروں میں پاک فوج اور ایف سی کے کردار پر سوال اٹھایا گیا، مگر پاک فوج اور ایف سی کی جانب سے کس قسم کی دخل اندازی کی جا رہی ہے؟ تعلیمی اداروں اور اسپتالوں میں صرف یہی سہولیات کی فراہمی کی جو دراصل آپ جیسے نمائندوں کی ذمہ داری تھی، مگر آپ کا کام تو صرف اپنے چہیتوں کو ان اسپتالوں اور اسکولوں میں سرکاری نوکری پر بھرتی کروانا ہے۔ سہولیات کے بارے میں سوچنا تو آپ کا کام ہی نہیں۔ آپ اپنے علاقے میں سربندر اسکول تو چلا نہ سکے، اس کو بھی فوج کو آ کر ٹھیک کرنا پڑا۔ آپ نے جب بطور ایم پی اے وعدہ پورا نہ کیا تو فوج نے آپ کی عزت کی خاطر حکومت کی جانب سے فرض پورا کیا۔ جواب تو حکومت اور عوام کو آپ سے چاہیے، وہ فنڈ کہاں گیا؟ کہیں آپ کی اسمگلنگ کی گاڑیوں اور کشتیوں میں تو نہیں صرف ہو گیا؟ مولانا ہدایت الرحمان صاحب، گوادر اور بلوچستان آپ کی اصلیت جان چکا ہے۔ اب آپ کی ان جذباتی تقریروں سے کوئی مروب ہونے والا نہیں۔ آپ جن کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر اسمبلی میں پہنچے تھے وہ عوام پر آشکار ہو چکے ہیں۔ اب ان الزامات کی کوئی حیثیت نہیں۔